رمضان هذا شهر الغفران اغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم و مکرم حاضرین درس، آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس درس میں استقبال ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے احادیث الاخلاق کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، اور اخلاق کا سیکھنا، اخلاق کا جاننا اور ایک مسلمان کے اخلاق کا اچھا ہونا، یہ اس کے مسلمان ہونے اور اس کے ایمان والا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اہل و عیال بالخصوص بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہوں، اس بارے میں بہت ساری باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کا درس انتہائی اہم اور ہر مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حقوق الجار، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا آداب سکھلائے ہیں اور کس طرح کے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس پر آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ بے شک ہماری یہ شریعت جو ہے، شریعت اسلامیہ، یہ اخلاق، یہ بہت بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور بلند ترین آداب سکھلاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اسلام کے کمالیات، اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن میں سے ہے، اور اس پر جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جی ہاں، پڑوسی کے آداب۔ جی ہاں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے پڑوسی کے آداب؟ جی، پڑوسی وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل قریب، جس کا سکن آپ کے سکن سے بالکل قریب، اور دن و رات کئی مرتبہ اس سے آپ کی ملاقات، آپ کا اس سے ملنا، دعا سلام، یہ پڑوسی کی بات اہل علم نے تعریف کی ہے۔ اور آپ دیکھیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ آپ پڑھیں سورۃ النساء آیت نمبر 36، سورۃ النساء آیت نمبر 36، اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ خیر بھلائی اور احسان کرو۔ کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو آپ کا قریبی ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو آپ کے لیے اجنبی ہے، اور پہلو کے دوست، اپنے قریبی دوست، اور راستے کے مسافر، اور وہ لوگ جو آپ کے ماتحت میں ہے، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب كل من كان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی تکبر کرنے والا ہے اور کہہ لیجئے کہ متکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، نہ ہی یہ اپنے پڑوسی کا
اور نہ ہی یہ کسی اور کا حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ نہ یہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا، نہ ماں باپ کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ بھائی بہن کا، نہ پڑوسی کا، نہ قریبی رشتہ دار کا، کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے، اس کے دل کے اندر خیلہ اور کبر پایا جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہو، متواضع ہو، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو، تو یقین جانیے کہ یہ آدمی تمام قسم کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور ہر طرح کے حق کو جو ہے یہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پڑوسی کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں بڑا تاکیدی حکم اور بڑی تاکیدی تعلیم آئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ لیورثنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے تعلق سے مسلسل نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہیں یہ پڑوسی کو کیا کر دے، سبحان اللہ، وراثت میں حق نہ دلا دے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے ساتھ خیر، بھلائی اور احسان کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں پڑوسی کا وراثت میں بھی حق مقرر نہ کر دیا جائے۔ دو باتیں اس حدیث میں، پہلی بات ما زالا، جو اللہ کے نبی کا ما زالا جبریل یوصینی بالجار، ما زالا کے معنی ہوتے ہیں کنٹینیوسلی، یعنی مسلسل جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ بھلائی، احسان، اس کی عزت، اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کے ساتھ نرمی، پیار اور محبت کی وصیت کرتے رہے۔ اور دوسرا جملہ جو اس میں حتی ظننت انہ سیورثہ، تو کہتے ہیں کہ اس بار بار تکرار کی وجہ سے، بار بار پڑوسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کی وصیت کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل فرما کے مجھے پڑوسی کو جو ہے میراث کا حقدار بنا دے، اور مجھے لوگوں کو یہ بتانا پڑ جائے کہ پڑوسی بھی تمہارے قریبی رشتہ داروں کی طرح میراث کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اب آپ سمجھیے اس چیز کو کہ یہ حق اللہ نے پڑوسی کے لیے اس لیے بنائے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا اور اس کا گھر آمنے سامنے ہے، دن بھر آپ کی اس سے ملاقات ہوتی، ایک دن میں کئی مرتبہ جو ہے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ دن میں 4، 5، 10، 100 مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور آدمی اپنے پڑوسی کا اور پڑوسی آپ کا محتاج ہوتا ہے، اور دونوں پڑوسیوں کے درمیان جو ہے اللہ اکبر کہہ لیجئے کہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا سلسلہ بنا ہوا ہے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے بار بار جو ہے پڑوسی کے ساتھ خیر، بھلائی اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اس تعلق سے آپ مسند امام احمد کی ایک حدیث پڑھیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی، جس کی شان، جس کا مقام، جس کی عزت اللہ کے یہاں بڑا ہے، وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ
احسان کرنے والا ہو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بارہا اور اللہ رب العالمین نے بارہا جو ہے لوگوں کو پڑوسی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کرنے کی دعوت دی ہے۔ میرے بھائیو، ایک چیز آپ سمجھیے کہ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی جو ہے یہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہے، اور پڑوسی کے ساتھ برائی کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے بڑا جو ہے کہہ لیجئے کہ نقصان کا سامان ہے اور ہمارے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ ہے۔ آپ اس تعلق سے دیکھیں، امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من السعادت، اربع من السعادت، چار چیزیں جو ہے آدمی کے سعادت مندی، خوشحالی اور سکون و اطمینان سے زندگی گزارنے کی دلیل ہے۔ کہا پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت جو ہے یہ آدمی کی نیک بختی، اس کی اچھائی اور اس کے اطمینان و سکون اور سعادت کی دلیل ہے۔ کہا والمسکن الواسع، کشادہ گھر، کشادہ گھر، والجار الصالح، اور نیک دوست۔ اور کیا کہا؟ نیک دوست، معذرت، والجار الصالح، اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی۔ کہا والمرکب الحنی، اور آرام دہ سواری۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہے، نیک بیوی ہے، کشادہ گھر ہے، اچھا پڑوسی ہے اور اچھی سواری ہے اس کے پاس سفر کرنے کے لیے، تو کہا کہ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہے وہ واقعی اللہ رب العالمین کے جانب سے دنیا کے امور و معاملات میں بڑا سعادت مند ہے، بڑا نیک بخت ہے، بڑی اچھائیاں، خوبیاں اور بھلائیاں اللہ نے اس کے لیے اکٹھی کر دی ہے۔ اور کہا کہ چار چیزیں جو ہے یہ انسان کے بدبختی اور اس کی خرابی اور اس کے برے ہونے کی علامت ہے۔ کہا الجار السوء، برا پڑوسی، کہا برا پڑوسی، والمرأۃ السوء، بری عورت، والمسکن الضیق، تنگ گھر، اور کہا والمرکب السوء، اور برا یا بری سواری جو اس کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ چار چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کا پڑوسی، اس کا گھر اور کہہ لیجیے اس کی سواری، تو یہ آدمی کے برے ہونے اور اس کے بدبخت ہونے کی بہت بڑی علامت شریعت نے بتائی ہے۔ ایسے ہی اب دیکھیں نافع ابن حارث ایک روایت بیان کرتے ہیں، نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہا کہ من سعادت المرء المسلم، ایک مسلمان مرد کی سعادت مندی یہ ہے کہ المسکن الواسع، اس کے پاس کشادہ گھر ہو، والجار الصالح، اور نیک اور اچھا پڑوسی ہو، والمرکب الحنی، اور بڑا آرام دہ اس کے پاس سواری ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے واقعی کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی میں سب سے بندے کی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے پڑوسی کی عزت کرتا ہو، یعنی اس کے اچھے اور نیک پڑوسی ہو۔ مجھے یاد ہے شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ایک مرتبہ غالباً اپنا یہ کسی اور کا واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو اپنا گھر فروخت کرنا تھا، تو اس نے گھر فروخت کرنے کے لیے اعلان لگا دیا کہ مجھے اپنا گھر بیچنا ہے۔ تو کئی لوگ آئے اس کے پاس، ایک آدمی سے ڈیلنگ طے ہو گئی، تو بات یہ ہوئی کہ گھر کی قیمت جو ہے بھائی مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے، تو میں آپ سے 50,000 روپے زیادہ لوں گا۔ تو آدمی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں ایک زمانے سے رہتا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے یہ دنیا کے بہترین پڑوسیوں میں سے ایک پڑوسی ہے، تو میں گھر کے ساتھ آپ کو اچھا پڑوسی دے رہا ہوں، اس لیے قیمت میں آپ سے 50,000 روپے زیادہ لوں گا۔ اور واقعی اچھا پڑوسی ہونا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا پڑوسی اگر اچھا ہے، دیندار ہے، شریف النفس ہے، اس کے بچے دیندار ہیں، اس کی بچیاں پردہ کرنے والی ہیں، اس کی بیویاں پردہ کرنے والی ہے، تو واقعی اس پڑوسی کا اثر بقول مثل کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، تو اس پڑوسی کا اثر جب آپ کے بچوں پر،
آپ کی بیوی پر، آپ کی بیٹیوں پر ہوگا تو الحمدللہ ان کی یہاں دینداری، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کا پڑوسی اگر اچھا ہوگا تو آپ اس کی طرف سے جو ہے بہت ساری تکالیف سے بچ جائیں گے اور بچ جائیں گی، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پڑوسی برے ہیں، سبحان اللہ، ان کی زندگی جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ مان لیجئے کہ وہ گویا کہ وہ عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں، دونوں نے مثال کے طور پہ 4-4 فٹ جگہ چھوڑ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اب اگر پڑوسی برا ہے، آپ 1 انچ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بغیر بتائے پولیس تھانے پہنچ جاتا ہے، کورٹ کچہری کے معاملات کر لیتا۔ ہم نے کتنے ایسے پڑوسیوں کو دیکھے کہ کہہ لیجئے کہ دشمنی اور عناد کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کورٹ کچہری کے معاملات کیے، دونوں مر کے چلے گئے، آج ان کے بچے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو برا پڑوسی ہونا یہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے، اور اچھا پڑوسی ہونا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام، کہا کہ جہاں تم ٹھہرتے ہو، جہاں تم رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، ایسی جگہ میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یا سلام، یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں، تعوذوا باللہ من جار السوء، برے پڑوسی کی اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو۔ یعنی تم بار بار اللہ رب العالمین سے یہ پناہ طلب، یعنی اللہ سے بار بار یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے پڑوسی دے تو برا پڑوسی نہ دے، اللہ مجھے پڑوسی دے تو اس کی برائی، اس کے شر، اس کی خرابی اور اس کے فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ برے پڑوسی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے۔ آئیے اس باب میں مزید چند ایک حدیثیں دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ اور کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکریم اور عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے یا اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ بہرحال تو دونوں حدیثوں کو آپ جمع کیجئے تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور واقعی اس کا ایمان ایسا ہے جیسا اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ اکبر اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بلکہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کرے۔ پہلی حدیث میں کہا گیا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ یاد رکھیں اللہ پر ایمان کے بعد اس کو آخرت پر ایمان سے جوڑا گیا ہے، اور آخرت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے، آخرت کا دن بدلے کا دن ہے، آخرت کا دن اللہ کے عدل اور انصاف کا دن ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزلزلہ پڑھیے یا سورۃ الزلزال پڑھیے، آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اپنے سامنے دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ یعنی رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہوگا وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ میرے بھائی
ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ جمع کیجئے تو دو عظیم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی حدیثیں سنائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، دو عظیم باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اکرام، احسان، بھلائی اور عزت کا معاملہ کیا جائے۔ جی ہاں، یہ جو دو لفظ ہے نا، اکرام اور احسان، یہ دونوں بڑے عظیم کلمے ہیں، یہ بڑے عظیم کلمے، اور ان کا مطلب اور معنی بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر تمام قسم کی احسان، بھلائی اور خیر خواہی داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جو دوسری تعلیم ان دونوں حدیثوں میں دی گئی ہے، پہلا تو احسان اور اکرام کا پڑوسی کے ساتھ، اور دوسری تعلیم جو دی گئی ہے وہ یہ کہ شریعت نے اس بات پر ابھارا ہے کہ پڑوسی کو نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے اخلاق و کردار سے، اور نہ ہی کسی اعتبار سے اس کو تکلیف دیا جائے یا تکلیف پہنچایا جائے، ورنہ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے عذاب کو مول لینے کا آسان طریقہ اور ذریعہ ہے کہ آدمی پڑوسی کو تکلیف دینا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں، دو تین حدیثیں مسلسل میں آپ کو پہلے سناؤں، واقعی شریعت نے پڑوسی کے ساتھ کتنا زیادہ خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ۔ کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جو مرد جو عورت جن کی خواہش یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ اللہ کی اس مراد کو پوری کر لے۔ کہا پہلا مراد کیا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اور دوسرا مراد کیا، اللہ کا دوسرا مراد کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے۔ پہلی حدیث یہ۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی یا اپنی بہن کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری حدیث آپ دیکھیے، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یا سلام، یا سلام۔ ان تینوں حدیثوں کو آپ جمع کریں تو پتہ یہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، یہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور جنت کی راہ پر لگانے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم اگر واقعی اللہ رب العالمین کی تیار کردہ نعمتیں اور اللہ کے جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس گناہ کبیرہ سے، اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ خیر، بھلائی، احسان کا معاملہ کرے، چاہے وہ زبان کے ذریعہ بھلائی ہو، چاہے اعضاء و جوارح کے ذریعہ بھلائی ہو، چاہے مشورے سے ہو، چاہے اپنے مال سے ہو، چاہے اس کے ساتھ خیر خواہی کر کے ہو۔ ہر آن ہر لمحہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ خیر، بھلائی اور احسان کا معاملہ کیا جائے۔ آپ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه۔ کہا کہ کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ کہا کہ کوئی آدمی، کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگا یا نہیں داخل ہوگی جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے تکالیف، پریشانی، اس کی شر سے محفوظ نہ رہے۔ مزید ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی سخت الفاظ ہے، اللہ کے نبی کا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 مرتبہ کہا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ عورت مومنہ نہیں ہے یا وہ مرد مومن نہیں ہے۔
کہا اس کے بعد وَمَن یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ کہا؟ آپ نے کہا وَالَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، کہا کہ وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یاد رکھیں کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا، پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اللہ پر ایمان کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی نے اس شخص سے 3 مرتبہ تاکیدی طور پر ایمان کی نفی کی ہے جس کے شر، جس کی شرارت، جس کی کہہ لیجیے بدنیتی اور جس کی بد اخلاقی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کے ساتھ برائی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کے اس کی تشریح سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جی یہ سب سے بڑے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک بنا لو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تزانی بحلیلۃ جارکا، جارکا کہا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو صرف اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا پینا کھائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی اس بات کی تصدیق میں قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 نازل فرمائے، کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثاما، کہا کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اپنی اولاد اور ناحق طریقے سے کسی کا قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا عنقریب وہ بہت بڑے گناہ میں پڑے گا۔ تو یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے جس بڑے گناہ کا تذکرہ کیا اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، شرک سے ہے، شرک سے ہے۔ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اللہ تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کی سب سے آسان تعریف یہ سمجھ لیجیے آپ اپنی زبان میں کہ اللہ کا حق اٹھا کے اللہ کے بندوں کو دے دینا۔ جو حق اللہ کا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ حق اٹھا کے اللہ کے بندوں کو دے دینا، وہ کام اللہ کے بندوں کے لیے کرنا، یہ در حقیقت شریعت اسلامیہ نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور اسے شرک قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا گناہ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ کھائے، یعنی یہ بندہ اللہ کے بنائی گئی لکھی گئی تقدیر پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں کھلے لفظوں میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں، چوپائے اور یہ رینگنے والے کیڑے ایسے ہیں جو اپنے پیٹھ پر اپنا روزی لے کے نہیں گھومتے، اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ارے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ہم اسے بھی کھلائیں گے۔ اب یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اسے ڈر ہے میرا مال ختم ہو جائے گا، کہاں سے لاؤں گا، کیسے کھلاؤں گا، یہ اولاد کو قتل کرتا ہے۔ اللہ کہا تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زناکاری کرے، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زناکاری کرے۔ یا سلام! علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول سناتا ہوں، کہتے ہیں وَلَا بَائِقَةُ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِإِمْرَأَتِهِ فَالزِّنَا بِمِئَاتِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا أَيْسَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّنَا بِإِمْرَأَةِ الْجَارِ، کہا کہ عورت کے ساتھ زنا کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، عورت کے ساتھ زنا کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن
ایک آدمی 100 کنواری عورتوں سے زنا کرے، جی 100 کنواری عورتوں سے زنا کرے، اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ سوچئے، کہا کہ 100 مرتبہ ایک آدمی زنا کرے، اس گناہ سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ اس گناہ کی خرابی کے لیے 100 کی مثال دی گئی ہے، اور کہا کہ اگر مان لیجئے پڑوسی آپ کا بھائی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے زنا کیا، اس کا گناہ، دوسرا آپ نے پڑوسی کے حق کو مارا، پڑوسی کے حق میں زیادتی کی، دوسرا گناہ، اور تیسرا آپ کے زنا کی وجہ سے آپ کی رشتہ داری اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور آپ رشتہ داری توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس تعلق سے ایک حدیث سناؤں میں، مسند امام احمد کی روایت اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہہ لیجئے کہ ادب المفرد کے اندر اس کی سند کو صحیح، اس روایت کو نقل کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا حرمہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، فہو حرام الی یوم القیامہ، لہذا یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ سے لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، کہا کہ ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، اس سے بڑھ کر کے گناہ یہ ہے کہ آدمی ایک اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے چوری کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی 10 گھروں میں چوری کرے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ یا اللہ یا اللہ، آپ دیکھیں، آپ اس پر غور کریں میرے بھائی، صحابہ کو زنا کی حرمت معلوم تھی، چوری کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، اور بتانا یہ مقصد تھا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا یا پڑوسی کے گھر میں چوری، یہ بڑے گناہوں میں بھی ایک بڑا اور عظیم گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی اور احسان کرے۔ اس لیے کہ پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرنا، میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ ایک تو زنا کیا، دوسرا جو ہے پڑوسی پر ظلم کیا، اور تیسرا اگر وہ پڑوسی آپ کا کوئی بھائی ہو یا قریبی رشتہ دار ہو تو آپ کی وجہ سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے اور آپ رشتہ توڑنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کل سے پہلے والے درس میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں گزر چکی ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا 12 حکم دیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، ایسا لگا کہ آسمان سے وحی نازل ہوگی اور پڑوسی کو جو ہے وراثت میں حق دے دیا جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اور کسی بھی اعتبار سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیا جائے، ورنہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی سے ملیے تو مسکرا کے ملیے، پڑوسی سے بات کیجئے تو سلام کے ذریعہ پہل کیجئے، اس کے حق میں خیر خواہی کی بات کیجئے، چاہے اس کی موجودگی میں یا اس کے پیٹھ پیچھے۔ پڑوسی کی غیبت، پڑوسی کی چغلی، یہ عام آدمی کی غیبت اور چغلی سے بڑا جرم ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم آپ کے پڑوسی تھے، بالخصوص آپ کے ہاں جب کوئی جانور ذبح ہوتا یا کوئی چیز اچھی پکائی جاتی تو آپ پوچھتے کہ ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے ہاں یہ چیز پہنچائی گئی یا نہیں گئی۔ اللہ اکبر! تو سوچئے جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتنا تاکیدی حکم دیا ہے کہ اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی اور احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ
ہمیں خیر و عافیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور ہمارے پڑوسیوں کی اصلاح فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.